مالک اپنی مالکن کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ توبہ توبہ کیسی مکار عورت ہے، مجھے اپنی مالکن ذرا بھی پسند نہیں تھی، جبکہ مالک بولا بالا انسان تھا، پر اس بولے انسان نے میرے ساتھ جو کیا وہ کسی خوفناک خواب کی مانند تھا۔ کبھی کبھی لوگ آپ کو بری طرح استعمال کر جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل پاتا آخر ایسا کیا کیا میرے مالک نے میرے ساتھ، یہ میں آپ کو اپنی زبانی سناتی ہوں۔ مالکن ایسی عورت تھی جسے اپنے شوہر سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ مالکن خود سارا دن گھر سے باہر رہتی بھی تو کہتی راتوں کو گھر نہ آتی۔ عجیب غریب لوگوں کے ساتھ مالکن کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال رکھی تھی۔ مالک اچھا اور شریف انسان تھا، وہ خاموشی سے بستر پر لیٹا رہتا اور جب ضرورت ہوتی تب ہی مجھے بلاتا۔ مجھے اکثر مالک پر ترس آتا کہ اس نے مالکن کو کیسی پرتعیش زندگی دی اور مالکن نے مالک کے ساتھ کیا کیا۔ مالک کے بستر پر پڑتے ہی مالکن نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ پہلے ہر چیز پر مالک کی حکومت تھی اور مالکن گھر میں رہتی تھی، اسے جہاں بھی جانا ہوتا مالک اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ وہ مالکن سے بہت پیار کرتا تھا اور مالکن کا بہت خیال رکھتا، جبکہ میں نے مالکن کی آنکھوں میں کبھی کبھی بھی مالک کے لیے پیار نہیں دیکھا۔ وہ بس سارا دن اپنے جوتے کپڑوں میں لگی رہتی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ مالکن نے مالک سے شادی صرف دولت کی خاطر کی تھی، پر مالک تو مالکن کے عشق میں اندھا تھا، اسے مالکن کے سوا کچھ نظر نہ آتا، اور جب سے مالک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے تو مالکن بالکل ہی آزاد ہو گئی۔ مالک ہمیشہ کے لیے محتاج ہو کر بستر پر لگ گیا، وہ اپنے سہارے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اور مالکن کو تو جیسے آزادی مل گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے مالک کا ایکسیڈنٹ بھی مالکن نے خود کروایا تھا، پر جب مالکن میری ساری ضرورتیں پوری کرتی، میرا خیال رکھتی اور واپس آ کر مالک کی ایک ایک رپورٹ لیتی تب مجھے مالکن بری نہ لگتی، پر کچھ تو وجہ تھی جو مالکن مالک کو کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھتی تھی۔ مالک کا سارا بزنس مالکن نے سنبھال کر رکھا تھا، وہ باہر سے مردوں سے ایسے ہنس ہنس کر باتیں کرتی جبکہ مالک کو دیکھتے ہی مالکن کا چہرہ سپوٹ ہو جاتا۔ میری بھی کوئی اولاد نہیں تھی، شوہر دوسرے شہر کام کرتا تھا، اس لیے میں سارا دن مالکن کے گھر کا خیال رکھتی، سارا کام اپنی موجودگی میں کرواتی، مالک کے پسند کا کھانا بنواتی اور اس کی ضرورت کا خیال کرتی۔ مالک ہمیشہ مالکن کے آنے پر میری تعریف کرتا اور مالکن مسکرا کر میری مٹھی میں پیسے پکڑا دیتی۔ میری زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی، پر اس رات سب کچھ بدل گیا۔ مالکن کے کچھ اہم مہمان آ رہے تھے۔ آج صبح سے ہی مالکن نے پورے گھر کی صفائی کروائی تھی۔ جب میں نے مالکن سے پوچھا کہ کون آ رہا ہے تو مالکن نے بس اتنا کہا کہ خاص مہمان ہیں۔ مالک اور مالکن آپس میں کم ہی بات چیت کرتے تھے۔ مالکن نے مالک کو کچھ نہ بتایا اور مالک نے بھی کچھ نہ پوچھا، لیکن میں جانتی تھی مالک مجھ سے لازمی پوچھے گا۔ شام ہوتے ہی مالک نے پوچھا کہ کیا کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، مالکن کے مہمان ہیں، پر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ مالکن نے طرح طرح کے کھانے بنوائے تھے، وہ آج خود بھی بہت وقت لگا کر تیار ہوئی تھی اور مالکن کے چہرے پر آج چمک تھی۔ تیار تو روزانہ ہوتی تھی، پر آج کچھ تو خاص تھا۔ مالکن نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، بنا آستینوں کے بلاؤز سے مالکن کا گورا جسم چمک رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو دیکھتی رہ گئی اور مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ مالک آخر مالکن سے اتنا پیار کیوں کرتا تھا۔ وہ مالکن پر جانثار کرتا تھا۔ مالک اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مالکن کے خاص مہمان دو چار لوگ نہیں بلکہ صرف ایک آدمی تھا، اور وہ نہایت شاندار تھا۔ دونوں جب ایک دوسرے سے ملے تو یوں لگا جیسے چاند سورج ایک دوسرے سے ملے ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے چاند سورج کی جوڑی مکمل ہو گئی ہو۔ میری نظر جب اوپر کھڑکی پر پڑی تو مجھے مالک پر ترس آیا۔ مالک کو کبھی بھی مالکن کی طرف سے اتنی گرمجوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مالکن نے تو کبھی مسکرا کر مالک کو دیکھا تک نہیں تھا۔ کھانے کی میز پر مالک نہیں آیا۔ ان کا کھانا میں کمرے میں ہی لے گئی۔ مالک کا منہ اترا ہوا تھا، اس پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ مالکن نے اپنے مہمان کے ساتھ
خوشگپیوں میں مصروف ہوتے کھانا کھایا۔ اس کے بعد مہمان کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے ایک چھوٹی سی کانچ کی شیشی پکڑائی اور ساتھ میں میرے ہاتھ پر 10,000 روپے رکھے اور مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ دوائی اپنے مالک کو دودھ میں ڈال کر پلا دو اور دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بس راز ہی ہے۔ یہ سنتے ہی میری تو جیسے ٹانگیں کانپ اٹھی۔ نہ جانے مالکن کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ وہ جسم کو نمایاں کرتے شب خوابی کے لباس میں تھی۔ میں اپنے مہمان کے کمرے میں جا رہی ہوں، 5 منٹ سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے، مالکن نے جاتے جاتے حکم دیا۔ میں تو اپنی جگہ پر جیسے گڑ گئی۔ مالکن کمرے کے دروازے پر رکی اور پھر کہنے لگی، یہ یاد رکھنا، اس گھر کی مالکن میں ہوں، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم اس نوکری سے فارغ ہو۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں جان گئی تھی مالکن کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ آج کی رات اپنے خاص مہمان کے ساتھ بتانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے مالک کو بے ہوش کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مالک کی دوا کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں نے دودھ گرم کیا اور اس میں دوائی کے چند قطرے ڈال دیے۔ میں دودھ لے کر مالک کے کمرے میں آئی تو وہ خاموشی سے لیٹا تھا۔ مجھے مالک پر بہت ترس آیا، پر مجھے نوکری عزیز تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مالک کو مالکن کی اصلیت پتہ چلے، اسی لیے میں نے مالک کو بے ہوش کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ میں نے مالک کو دوائی دی اور دودھ کا گلاس پکڑا دیا۔ مالک نے جیسے ہی گھونٹ بھرا تو میں کمرے سے نکل آئی۔ مالک روز دودھ پی کر سوتا تھا، اس لیے میں جان گئی تھی کہ مالک جلد ہی بے ہوش ہونے والا تھا۔ 15 منٹ بعد جب میں مالک کے کمرے میں گئی تو ساکت رہ گئی۔ دودھ کا گلاس ویسا کا ویسا رکھا تھا اور مالک سر نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے آج دودھ نہیں پیا مالک؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن مالک کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی، میری نوکری خطرے میں پڑ چکی تھی۔ میں نے گلاس اٹھایا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچی، مالک کی گرجدار آواز سنائی دی اور میں رک گئی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ کتنے پیسے دیے ہیں تمہاری مالکن نے مجھے بے ہوش کرنے کے لیے؟ مالک کا لہجہ ایسا تھا کہ میں جھوٹ نہ بول پائی اور ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ 10,000 دیے ہیں۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں کیونکہ میں شرمندہ تھی۔ میری بات سن کر مالک کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، ان کا چہرہ سرجامن تھا۔ کئی پل خاموشی چھائی رہی اور پھر مالک نے جو بات کہی اسے سن کر مجھے لگا جیسے گھر کی چھت میرے اوپر گر گئی ہو۔ مالک نے کہا کہ میں تمہیں 10 لاکھ دے دوں گا، بس تمہیں اپنی مالکن کے کھانے میں زہر ملانا ہوگا، اس کا قتل کرنا ہوگا۔ دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ مالک کی نظر سامنے دیوار پر لگی مالکن کی تصویر پر تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری جانب نہیں دیکھا، جبکہ میں خوف سے پھٹی آنکھیں لیے مالک کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ یہ بات مالک نے ہی کی تھی۔ وہ تو مالکن سے بہت پیار کرتا تھا، پر مالکن جو کام کر رہی تھی اس پر مالک کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو غیرت کے نام پر یہی سب کرتا۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، جیسے تم نے میرے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملائی ویسے ہی تمہیں اپنی مالکن کو یہ زہر پلانا ہوگا، اس کے بدلے میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا۔ مالک کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ گاڑیاں، پیسے، بزنس، سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، بس تم یہ کام کر دو۔ انسان لالچی ہے۔ مالک جان گیا تھا کہ میں لالچی تھی، اس لیے مالک نے میری اس کمزوری کو پکڑا، پر مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ مالک سب کچھ مجھے دینے کا کیوں کہہ رہا تھا۔ تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، اچھے سے سوچ لو ورنہ میں کسی اور سے یہ کام کروا لوں گا، مالکن نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور میں واپس آ گئی۔ مالکن اور مالک دونوں نے مل کر مجھے کہاں پھنسا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ مالکن اپنے مہمان کے کمرے میں تھی اور رات کے اس پہر ایک عورت کسی غیر مرد کے کمرے میں، بھلا کیا؟ یہی سوچتی رہی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں اتنی لالچی ہوں کہ پیسے کے لیے کسی کو مار دوں؟ کیا مجھے انکار کر دینا چاہیے یا مجھے مالکن کو بتا دینا چاہیے؟ پر
मालकिन कौन सा मालिक के साथ मुखलिस थी, वो तो अपनी दुनिया में मस्त थी। भला कौन शौहर ये बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी उसके घर में किसी गैर मर्द के साथ रात बिता रही हो। मैंने बहुत सोचा और आखिर बुराई जीत गई। मैंने बस मालकिन के खाने में जहर मिलाना था, पर इससे पहले मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। सुबह होते ही कमरे में गई तो वो इसी पोजीशन में लेटा था और मालकिन की तस्वीर को अभी तक घूर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मेरे जाने पर भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैंने झिझकते हुए कहा, पर इससे पहले मेरी कुछ ही शर्त मंजूर है। मालिक ने सुने बिना ही जवाब दे दिया, मैं चाहती हूँ आप पहले सब कुछ मेरे नाम कर दे। शर्त मंजूर है। मालिक ने सुने बिना ही जवाब दिया, मैं चाहती हूँ वह पहले सब कुछ मेरे नाम करे, तब मैं ये काम करूँगी। ये सुनकर मालिक ने हाँ में सर हिला दिया और मैं खुश हो गई। मैं जानती थी मैं गलत करने जा रही थी, पर मुझ पर उस वक्त एक अच्छी जिंदगी जीने का भूत सवार था। मैं गुर्बत की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मैं नौकरानी बनकर तंग आ चुकी थी। मैं भी मालकिन जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि सब कुछ अपने नाम करवा लूँगी और मालकिन को जहर दे दूँगी, फिर सब कुछ लेकर भाग जाऊँगी। वैसे मालकिन बचे या मरे, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस दौलत चाहिए थी। इन्हीं सोचों में गुम थी। मैंने नाश्ता बनाया और खाने की मेज़ सजा दी। थोड़ी ही देर में मालकिन भी आ चुकी थी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मर्द की गुर्बत ने उसे किस कदर दिलकश बना दिया था। उन दोनों ने अच्छे से नाश्ता किया और फिर एक दूसरे का हाथ थाम कर चले गए और फिर यही रूटीन चल पड़ी। मालकिन रात अपने मेहमान के कमरे में गुजारती और सारा दिन साथ गुजारते, यूं जैसे नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर आया हो। सभी मुलाजमीन ने मालकिन के बारे में बातें कर रहे थे, पर मालकिन को इससे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे अपना काम जल्द से जल्द करना था, क्योंकि मालिक अपनी जायदाद के कागजात मेरे नाम करके मुझे दे चुका था। हम मैं जागती आंखों से ख्वाब देखने लगी कि कल को मैं भी ऐसे ही घर में रहूंगी। आजकल मुझे मालकिन जहर लगने लगी थी। मेरा बस चलता तो मैं उसका गला दबा कर मार देती, पर मुझे अपना काम रसदारी से करना था, पूरी होशियारी से, ताकि मुझ पर किसी किस्म का कोई शक ना हो। और उसके लिए मैंने प्लान बना लिया था। आज शाम की चाय मैंने मालिक और उसके दोस्त के साथ पीने का कहा और मालिक को अपना प्लान भी बताया कि मैं वहाँ पर मालकिन की चाय में जहर डाल दूंगी और जहर की शीशी उसके दोस्त के सामान में उसकी जेब में रख दूंगी। मालकिन ने खामोशी से सर हिला दिया, यूं जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं काम कर लूंगी। वैसे भी इंसान में जब बुराई आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। काश कि ये बात मैं उस वक्त सोच लेती तो आज कहानी कुछ और होती, लेकिन जो होना था वो हो कर रहा। मैंने शाम की चाय बनाई, मालकिन के कप में वो जहर डाल दिया जो मालिक ने मुझे दिया था। मालिक, मालकिन और उसका दोस्त तीनों एक साथ बैठे थे, बल्कि मालिक तो बेजान लोगों की तरह व्हीलचेयर पर पड़ा था। मैंने मालकिन के सामने वो कप रखा जिसमें जहर था। सबसे पहले मालकिन के दोस्त ने चाय का घूंट लिया और उसे उछू लग गया। मैं पानी लेने भागी, वापस आई तो मालकिन खामोशी से अपनी चाय पी रही थी। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, हाथ पाँव फूल चुके थे। मालकिन को चाय पीते देखकर मैंने मालिक को इशारा किया तो उसने भी चाय पीनी शुरू कर दी और फिर जो हुआ वो मैंने भी सोचा भी नहीं था। मालिक के चेहरे का रंग बदल गया, उसका पूरा जिस्म कांपने लग गया, जबकि मालकिन सही सलामत खड़ी थी। मैं तेजी से फ़ोन की जानिब भागी कि एम्बुलेंस बुलाती हूँ। तभी मालकिन की आवाज़ उभरी कि खुद तुमने जहर दिया और अब खुद ही इसे अस्पताल ले जाओगी। ये सुनकर मेरे पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई और मेरे कदम जम गए। मालकिन कदम उठाती मालिक के सामने आई और उसे देखे बोली, तुमने अपना अंजाम अपने हाथों से लिखा है। मैं जानती थी तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए तो मैंने ये सब ड्रामा किया। तुम कभी नहीं बदल सकते। अल्लाह ने तुम्हें मोहताज बनाकर बिस्तर से लगा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। मालकिन की बातें मुझे साकत कर गई। फिर जो कहानी मुझे पता चली वो कुछ और ही थी। मालकिन का ताल्लुक गरीब घराने से था। वो खूबसूरत थी, पढ़ लिख कर पुलिस फोर्स
ज्वाइन करना चाहती थी पर मालिक का उस पर दिल आ गया। मालकिन की मंगनी अपने कज़न से हो चुकी थी पर मालिक ने मालकिन के इनकार पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मालकिन को अगवा किया और कितने दिन अपने पास उसे घर में कैद रखा। मालकिन के साथ बहुत गलत भी किया और फिर मालकिन को मजबूरन मालिक से निकाह करना पड़ा। मालिक ने मालकिन के दिल तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन मालकिन उससे नफरत करती थी। 2 साल बाद जब मालिक का एक्सीडेंट हुआ तो मालकिन की ज़िंदगी बदल गई। मालकिन ने न सिर्फ मालिक का बिजनेस संभाला बल्कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके खुफिया पुलिस भी ज्वाइन कर ली। वो मालिक की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप चुकी थी और उस रात जब मालकिन का दोस्त जो कि खुफिया पुलिस में था किसी केस के सिलसिले में मालकिन से मिलने आए तो मालकिन ने मालिक को चेक करने के लिए ये सब ड्रामा किया। मालकिन ने जो मुझे बेहोशी की दवा दी थी वो पानी था पर मालिक को समझ न आया। उसने अपनी पसंदीदा औरत को छीन कर हासिल तो कर लिया है पर पाया नहीं। मालकिन जानती थी कि ऐसा ही होगा। वो शायद हमारा प्लान सुन चुकी थी इसीलिए उसने चाय बदल दी और अब मालिक अपने अंजाम को पहुंच चुका था। इसके बाद मालकिन चीखे चीखे मार मार कर रोई। मालिक के मरने पर नहीं बल्कि अपने साथ हुई उस ज्यादती पर मालकिन पहली बार रोई थी। मुझे मालकिन की हालत ने डरा कर रख दिया। जो अक्सर नज़र आता है वो होता नहीं है। इसके बाद मुझे अकल आ गई। मैंने मालकिन से माफ़ी मांगी पर तभी वह पुलिस आ गई। मालिक एक शातिर आदमी था। उसने अपने जाने वाले को जो पुलिस में था एक वक्त दिया ताकि उस वक्त मेरे घर पर छापा मारना ताकि मालकिन के मरने पर मैं पकड़ी जाऊं और सब कुछ मालिक का रहे। मालिक तो नहीं रहा था पर मैं पकड़ी गई। मालकिन ने मुझे रिहाई दिलाना चाही थी पर मैंने अपनी सज़ा कबूल कर ली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा अंजाम मालिक जैसा हो। और आज जेल की सलाखों के पीछे मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं अल्लाह से माफ़ी तक मांग चुकी हूँ पर शायद मालिक का अंजाम मेरे हाथों ही लिखा था।